اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو عبادت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، یکسو ہو کر میری بندگی کریں۔ بزرگوں نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ انسان کے جتنے اعمال ہیں یہ جسم کی مانند ہیں، اور جو اخلاص ہے، اخلاص جو ہے وہ ان اعمال کی روح ہے۔ جیسے جسم کے لیے روح ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے، عبادت کے لیے اخلاص کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اگر زندگی میں عبادات میں اخلاص نہ ہو تو کام بنتا نہیں ہے، کسی کا بھی کام نہیں بنتا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی نمازی کا۔ ہر چیز ضائع ہونے کا خطرہ ہے، خدشہ رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز نہیں لیتا۔ اگر اسے پتہ چل جائے نا یہ ملاوٹ ہے اس کے اندر، وہ نہیں لے گا۔ آپ منڈی میں چلے جائیں، پھل جو ہے داغی ہو یا گلا ہوا ہو تو آپ نہیں لیں گے، پیسے نہیں دیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز ہو، آپ کو پتہ ہے اگر خالص چیز مل رہی ہے وہ ڈبل قیمت بھی مانگیں، چیز خالص ہو کوئی ڈبل قیمت بھی مانگے تو ہم دے دیتے ہیں، یا لینے والا لے لیتا ہے کہ چیز خالص ہے چاہے قیمت زیادہ مانگ رہا ہے۔ ایسے ہی یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عبادت وہ مقبول ہے جو بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، محض۔ اس کے اندر ریاکاری اور باقی چیزیں۔ آج تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں، ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ العزیز اگر یہ مسائل کام آ گئے اور آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کا روزہ، آپ کا عمرہ، آپ کی سخاوت انشاءاللہ العزیز اس کے اندر جان آ جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت محدث جلیل نصر بن محمد ابراہیم سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے ایک بندے نے پوچھا، بندہ بڑا سادہ سا تھا، دیہات کا رہنے والا، جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی بڑے بڑے مولیاں دیا تقریراں سنیاں نے، اج تک مینوں سمجھ نہیں آئی اخلاص کی ہوندا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاص والی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ میں نے بڑے بڑے مفتی کو سنا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے، لیکن آج تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ کوئی ایسے طریقے سے بات سمجھائیں مثال کے ذریعے، کیونکہ میں بالکل سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھے صحیح طریقے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو تھے بڑے محدث، اور جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنی مشکل بات وہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ بالکل سادہ سا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں سمجھاؤں؟ کہ جی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کبھی بکریوں کے چرواہا کو دیکھا ہے؟ بات سمجھانے کا انداز سنی۔ نے کہا جی بالکل دیکھا ہے۔ کہ جی جب وہ بکریوں کا چرواہا کوئی اچھا نیک آدمی ہو، جب وہ نماز پڑھتا ہے اس سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ میری نماز کی کوئی بکری تعریف کرے گی۔ وہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اسے پتہ چلا ہے کہ نماز کا ٹائم اب نماز پڑھنا، اسے پتہ ہے نہ کوئی بکری تعریف کرے گی نہ کوئی لیلا تعریف کرے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا یہی بات ہے، آپ جب عبادت کریں، بندوں میں عبادت کریں، مسجد میں کریں، جہاں کریں، آپ یہ توقع نہ کریں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میری مذمت ترک کر دیں گے، لوگ کہیں گے بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا چہرے پر نور ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اگر یہ آپ دل میں خیال جنم لیتے ہیں، پال کے آتے ہیں کہ لوگ مجھے بہت اچھا کہیں، کہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، نمازی پکا ہے، فلاں ہے، فرمایا پھر ملاوٹ ہے۔ آپ جب آئیں نہ کسی کی دل میں تعریف لے کے آئیں کہ لوگ میری تعریف کریں، نہ اس ڈر سے عبادت کریں کہ لوگ میری عبادت دیکھ کے اگر کوئی میری برائی کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیں کہ بندہ تو اچھا ہے،
بلکہ آپ جب بھی عبادت کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جیسے بکریوں کا چرواہا کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اب جو ہے میری تعریف کسی نے نہیں کرنی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے تو بات بالکل واضح فرما دی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے، امام المرسلین نے پوچھا فرشتوں کے سردار سے کہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں نے یہی سوال اللہ سے پوچھا تھا، یہی سوال میں نے رب سے پوچھا تھا کہ مالک اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سر من اسراری، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ من احببت عبدی، لیکن یہ جو اخلاص ہے میں سب کو نہیں دیتا، میں اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہوں۔ میں دلوں کو دیکھتا ہوں، پھر کسی کا دل مجھے پسند آ جائے نا، پھر میں وہ اخلاص جو ہے اس کے سینے کے اندر رکھ دیتا ہوں، پھر وہ اخلاص کی دولت آ جائے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، اس کی عبادت